السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم لوگ سورۃ الفاتحہ کی ترجمہ تفسیر پڑھ چکے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہ سورت پایہ تکمیل تک پہنچی اور نیکسٹ انشاءاللہ العزیز سورۃ البقرہ سٹارٹ کریں گے۔ لیکن سورۃ البقرہ سٹارٹ کرنے سے پہلے آج انشاءاللہ العزیز اس کی فضیلت اور اہمیت، شان نزول وغیرہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ کی ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے۔ ٹیسٹ تو آج ہی میں نے آپ کو دینا تھا، لیکن کچھ نیو کمر ہیں جو کہ انہوں نے ابھی حال ہی میں لیسن سنانا شروع کیا ہے، تو ان کی سہولت کی وجہ سے تھوڑا ٹائم آپ کو دیا جا رہا ہے کہ آپ سورۃ الفاتحہ کی ٹیسٹ کی تیاری کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز جلد ہی آپ لوگوں سے ٹیسٹ بھی لیا جائے گا سورۃ الفاتحہ کا۔ تو آج انشاءاللہ العزیز سورۃ البقرہ کا جو افتتاح ہے وہ ہم کرتے ہیں، اور آج جسٹ ہم سورۃ البقرہ کی فضیلت و اہمیت، شان نزول وغیرہ پڑھیں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ مدنی سورہ ہے اور اس سورۃ المبارکہ کی بہت ہی زیادہ شان و فضیلت ہے۔ یہ قرآن مجید کی جو 7 طویل صورتیں ہیں ان میں سے ایک ہے، اور قرآن مجید کی مکمل جو صورتیں ہیں ان میں سب سے بڑی یہ سورہ مبارکہ ہے، اور تقریباً یہ 2.5 پاروں پہ مشتمل سورہ مبارکہ ہے۔ اس کی آیہ مبارکہ 286 ہیں اور رکوع جو ہیں وہ 40 ہیں۔ سورۃ البقرہ کو قرآن کی کوہان بھی کہا گیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، بلکہ یوں کہنے کہ شیطان کا ڈیرا اٹھ جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے 3 دن تک اس کا فائدہ رہتا ہے، یعنی کہ اگر جادو وغیرہ سے بھی پڑھی جائے تو 3 دن تک اس کا اثر رہتا ہے۔ ویسے تو قرآن مجید سارے کا سارا ہی بہت ہی زیادہ بابرکت ہے، رحمتوں و برکتوں کا سبب ہے، جہاں بھی پڑھا جائے وہاں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور فرمایا کہ اس سورت کو پڑھا کرو، اس سورت کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ 2 روشن صورتیں پڑھا کرو، ان کو زہراوین بھی کہا گیا، زہراوین واو کے ساتھ۔ اور یہ قیامت کے دن 2 روشن صورتیں آئیں گی، یعنی کہ چمکتی ہوئی آئیں گی، اپنے پڑھنے والوں کے لیے روشنی کا سبب ہوں گی۔ یہ 2 روشن صورتیں کون سی ہیں؟ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، اور ان کو 2 صائبان بھی کہا گیا، اور پھر ان کو 2 پرندوں کے جھنڈ بھی کہا گیا، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئیں گی۔ اور سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ سورۃ البقرہ اور سورہ نساء اس وقت نازل ہوئی جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب عائشہ کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا اس کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ یہ سورہ مبارکہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور بہت ہی زیادہ اس میں احکام و مسائل ہیں، اور مفسرین کے نزدیک 1000 اس میں مناجات ہیں اور 1000 احکامات ہیں، اور بھی بہت سارے اہم جو احکامات ہیں
وہ اس سورہ مبارکہ میں ہی نازل ہوئے ہیں، جس طرح کہ نکاح کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، رضاعت کے بارے میں جو مفصل احکامات ہیں وہ اسی سورہ مبارکہ میں ہیں، اور بھی بہت سارے احکامات ہیں کہ جو زیادہ تر سورہ بقرہ میں ہی ملتے ہیں۔ جب انشاءاللہ ہم سورہ مبارکہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ سب احکامات کا ہمیں پتہ چلے گا اور اس کی گہرائیوں میں ہم پہنچیں گے، تو انشاءاللہ اس کی برکات سے مستفید ہوں گے۔ تو آج ہمارا جیسا کہ ٹارگٹ تھا کہ ہم نے اس کی اہمیت و فضیلت اور شان نزول وغیرہ پڑھنا ہے، تو آج کے لیے آپ کا لیسن اتنا ہی ہے۔ آپ لوگوں نے یہ اس میں سے کچھ بھی مس نہیں کرنا، کیونکہ بہت مختصر آپ کو بتایا گیا ہے۔ اور ایک اور بات ادھر بہت ہی اہم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا گیا کہ قرآن مجید کی کوہان کہا گیا اس سورہ مبارکہ کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے پہلی 7 صورتیں حاصل کر لیں وہ گویا کہ سب سے بڑا عالم بن گیا، لیکن جسٹ اس کو حفظ کر لینا یا اس کا ترجمہ پڑھ لینا کافی نہیں جب تک اس کی تفسیر نہ پڑھیں گے اور اس کو گہرائی سے نہیں سمجھیں گے۔ یعنی کہ یوں کہنے کہ بہت ہی زیادہ یہ مفصل سورہ مبارکہ ہے اور بہت ہی زیادہ احکامات سے بری ہے، تو اس لیے جو اس کو پڑھ لیتا ہے گویا کہ وہ علم کا اپنے اندر بہت بڑا ذخیرہ اکٹھا کر لیتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ کی اچھی سی تیاری کرنی ہے ٹیسٹ کی، اور یہ سبق بھی سنانا ہے۔ اور تھوڑی سی آپ کو بتا دوں کہ سورہ فاتحہ کی آپ نے کس طرح تیاری کرنی ہے، ترجمہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے، اور جو تفسیر کے اہم پوائنٹ بتائے گئے ہیں وہ بھی آپ نے لازمی اچھے سے یاد کرنے ہیں۔ جس طرح کے سورہ مبارکہ کے نیم آپ کو بتائے گئے تھے وہ آپ کو آنے چاہیے، اور اس کے علاوہ 1-2 احادیث ان کی شان نزول میں بتائی گئی تھی وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو اس کے اندر اہم دعا بتائی گئی، اور پھر والضالین، مغضوب اور ضالین کی بھی آپ کو ڈیفینیشن آنی چاہیے۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔